الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے کی مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ ربما یود الذین کافروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستاخرون وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکات ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکات الا بالحق وما كانوا اذا منذرین انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلک فی شیاع الاولین وما یاتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ الف لام را۔ ایتے ہیں کتاب اور روشن قرآن کی، بہت دفعہ آرزو کریں گے کفار کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، ان کو چھوڑ دیں، کھائیں پئیں عیش کر لیں اور غافل رکھیں ان کو امیدیں، وہ جلد ہی جان لیں گے۔ اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کی ہلاکت کا وقت لکھا ہوا اور مقرر تھا، نہ آگے بڑھ سکتی ہے کوئی قوم اپنے مقرر وقت سے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور وہ کہنے لگے، کیا وہ شخص اتارا گیا ہے جس پر قرآن تو مجنون ہے، تو کیوں نہیں لے آیا ہمارے پاس فرشتوں کو؟ اگر تو سچا ہے، ہم نہیں اتارا کرتے فرشتے مگر حق کے ساتھ، اور انہیں اس کے بعد مزید مہلت نہیں دی جائے گی۔ بے شک ہم نے ہی اتارا ہے اس قرآن کو اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ بے شک ہم نے بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسول اگلی امتوں میں، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اور اس طرح ہم داخل کرتے ہیں گمراہی کو مجرموں کے دلوں میں، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، اور گزر چکی ہے ان سے پہلوں کی بھی روش۔ اور اگر ہم کھول بھی دیتے دروازہ آسمان کا ان پر اور وہ دن کو اس پر چڑھتے، پھر بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نظریں بند کر دی گئی ہیں۔ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سورۃ ابراہیم کا فرمان الہی سنا، جس میں آخر میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو مہلت دیتا ہے۔ ایسے یہ گمان نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے۔ یہ مہلت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ اس گمراہی میں اور آگے بڑھیں، اور روز قیامت یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جمع ہوں گے اور اپنا اپنا حساب دیں گے۔ وہ دن بہت سخت ہوگا، آنکھیں پھٹی ہوں گی، لوگ سر اٹھائے بھاگے پھر رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ ان کو پھر دنیا میں بھیجا جائے۔ واپس وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی مانیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی بھی کریں گے، اطاعت بھی کریں گے، مگر دنیا میں واپس آنا نہیں ہوگا۔ ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں رسولوں کے ذریعے سمجھا دیا گیا تھا۔ پھر ان لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا جائے گا، آگ ان کے سینوں کو سمیٹے ہوگی اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا فکر، اعمال کے بدلے کا فکر اور اس دن کی ہولناکی اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگ سبق اور نصیحت حاصل کریں
اور اپنے اعمال درست کریں اور پہچان لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، معبود ہے، خالق و مالک ہے اور اسی کے سامنے حساب کے لیے پیش ہونا ہے۔ آج کی صورت حجر میں بھی انہی احکام کے ساتھ متصل اسی مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ شیطان کی اما پر ہی اس ہدایت کے باوجود اعمال کی درستگی کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں، یہ دنیا میں عیش و عشرت کر لیں، دنیا کا تھوڑا وقت ہے، ان کو ایسا حساب دینا پڑے گا، یہ افسوس کریں گے کہ کاش یہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارتے اور ذلت سے بچ جاتے۔ یہ لوگ اتنے باغی ہیں کہ ہدایت دینے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کے سامنے گستاخی کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے لیے فرشتے کیوں نہیں آئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے آخری فیصلے کے وقت آتے ہیں اور پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ آپ پہلی قوموں کے حالات دیکھ لیں، کس طرح فرشتے آئے اور ان پر عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتا ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا، یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مذاق کرنا یا بغاوت کرنا نئی بات نہیں، ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح مذاق کرتے رہے، ان کا انجام تباہی ہوا۔ اب یہ لوگ اتنے سیاہ دل ہو چکے ہیں کہ اگر ان کے سامنے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں اور یہ آسمان پر چڑھ بھی لیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ ان کی نظر بندی کر دی گئی ہے اور ان پر جادو ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی اور بد نصیبی کی نشانی ہیں: اپنے بد اعمال پر آنسو نہ بہانا، سختی اور بری خصلت اور امیدوں میں گم ہونا، دنیا کی محبت۔ یہ 4 چیزیں انسان کو اس طرح غافل کر دیتی ہیں کہ وہ بد سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کا انجام دونوں جہانوں میں تباہی ہے۔ حضرت ابو دردہ دمشق کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا کہ لوگو، تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، تم دیکھو ان کی کوششوں کا کیا نتیجہ نکلا، ان کے محلات کدھر گئے، ان کی دولت کدھر گئی، اور اب وہ قبر میں ہیں۔ ان کی عمارتیں تم میں سے کوئی درہم بھر میں خریدے گا؟ لوگوں بر وقت عبرت حاصل کرو، اپنے عمارت درست کرو۔ سامعین اکرام، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ لوگ کتابوں کو بھی پڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب کو بھی پڑھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھتے ہیں اور پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے دل و دماغ شیطان کی گرفت کی وجہ سے ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی چیز سجائی نہیں دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حضرت ابو ہریرہ کو اپنے ساتھ باہر لے گئے اور فرمایا، آؤ میں تمہیں دنیا کی حقیقت بتاؤں۔ مدینہ پاک سے باہر گئے، راستے میں ایک انسان کی کھوپڑی پڑی تھی جس میں صرف سراغ تھے، منہ، آنکھیں اور کانوں کے۔ فرمایا، یہ انسان کا انجام ہے ان لوگوں کا جو تکبر اور غرور سے اللہ تعالیٰ کے سامنے باغی تھے، آؤ پاؤں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ پھر آگے جا کر دیکھا کہ گندگی کے ڈھیر ہیں جہاں اہل مدینہ پیشاب کرتے تھے۔ فرمایا، یہ وہ چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات لوگ کوشاں رہتے ہیں، یہ اس کا انجام ہے۔ سامعین اکرام، حقیقت یہ ہے کہ صرف وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں سے اور تاریخ دنیا سے سبق حاصل کر کے اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں، جن کے دل و دماغ شیطان کے قبضے سے آزاد ہوں اور روشن ہوں، زندہ ہوں، اور یہ زندگی صرف اور صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، اور یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہو کر یاد الہی سے سینوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور،
انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.